امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت ہی زبردست بریک لگ گیا ہے، اور بریک ایسا لگا ہے کہ وہ اب ایران پر کسی طرح بھی حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور اسی لیے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور مسلسل ڈیڈ لائنز کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن وہ دھمکیوں سے پھر بھی جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں اور ڈیڈ لائنز کو واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ حملہ کرنا مناسب نہیں ہے ایران پہ اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس کے پیچھے دو بہت اہم انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اب ایران پر حملہ نہیں کر سکتے اور اب بہت عرصے تک نہیں کر سکتے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے دو رپورٹس پیش کی گئیں۔ پہلی رپورٹ تو یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ اتنی تیزی سے اپنے میزائلز کو اور اپنے بیلسٹک میزائلز کو، ہائپرسونک میزائلز کو اور ڈرونز کی مینوفیکچرنگ کو اس قدر تیزی سے بڑھا چکا ہے کہ وہ اپنے تمام سٹاکس جو اس نے استعمال کر لیے امریکہ کے خلاف جنگ میں، وہ اب حاصل کر لے گا بہت جلد، اور وہ اپنی پروڈکشن کو اس حد تک بڑھا چکا ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے کے اندر ان تمام سٹاکس کو فل کر لے گا جن سٹاکس کو اس نے امریکہ کے خلاف جنگ میں استعمال کر لیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمام جو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز کے جو ایک پورا بیلسٹک میزائل کا پروگرام تھا ایران کا، جہاں پہ انہوں نے حملے کیے تھے مختلف جگہوں پہ اور سمجھا تھا کہ ہم نے اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کر دیا ہے کیونکہ ان کی فیسلٹیز کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے بلکہ تباہ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اندازہ ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ان کا خام خیال تھا، وہ زیادہ ایلوژن میں آ گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور جن سائٹس پہ تھوڑا بہت بھی نقصان ہوا تھا ان کے انٹرنس پوائنٹ کی جب سیٹلائٹ سے تصاویر لی گئیں تو ان پتہ چلا کہ یہ تو تمام جو میزائل پروگرام ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور بڑے پیمانے پر اس پہ کام کیا گیا ہے، اس کو ٹھیک کیا گیا، اور جہاں بھی تھوڑی بہت تباہی بیرونی سطح پر ہوئی تھی اس کو بھی ایران نے ٹھیک کر لیا ہے، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اب ان کے میزائل پروگرام کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ڈرون کی فیسلٹی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ڈرون کی جو پروڈکشن ہے بہت تیز ہے، اور یہ اپنی جتنے ڈرون انہوں نے استعمال کیے پہلی ایپیسوڈ میں جنگ کی امریکہ کے خلاف ایران نے، وہ اس کو تیزی سے دوبارہ سے ریپلینش کر لے گا اپنے سٹاکس کو، اور اس کے بعد یہ ایک مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا جو پری وار پوزیشن تھی ایران کی، جنگ سے پہلے والی جو صورتحال تھی تقریباً اس پر آ جائے گا کچھ ہی عرصے کے دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا گیا جو ان کی میزائل کی جو تعداد ہے وہ بھی ابھی تقریباً 60% ہے، اسی طرح ڈرون کی بھی تعداد ان کے پاس 60% ہے جو محفوظ ہیں، ان کے پاس سٹاکس ہیں اور وہ ابھی بھرپور جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو ان کو انٹیلیجنس رپورٹ میں بتائی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایران نے اپنی تمام جو پوزیشنز تھیں میزائل لانچرز کی اور دیگر جو ان کا دفاعی سامان تھا اس کی پوزیشن بالکل چینج کر لی ہے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پچھلی جگہوں پہ اب دوبارہ نشانے لگا کر ان کو شاید نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، اور ایران اب کچھ اپنے دفاعی نظام کو کچھ اس نے اس طرح سے اسٹریٹجکلی موو کیا ہے کہ اب وہ کچھ نئے سرپرائزز ہمیں دے سکتا ہے، اور اگر وہ حملے بھی کرے گا تو اب کچھ نئے مقامات سے نئے اہداف پہ حملے کرے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ حملے کر رہا ہے۔ تیسری بہت امپورٹنٹ رپورٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دی گئی، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو فضائی برتری تھی، ایئر ڈومیننس، اس کو میپ آؤٹ کر لیا ہے ایران نے، یعنی اس کو ایک طرح سے اس کے نقشے بنا لیے اور اس کو تیار کر لیا انہوں نے کہ کس طرح ہم اپنی ایئر ڈومیننس اس کے اوپر آج تک شو کرتے رہے ہیں، یعنی فضائی برتری ہم جو اس پہ کرتے رہے ہیں، اپنی ثابت کرتے رہے ہیں، اس کو ایران نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور اس کے لیے ایک توڑ بھی نکال لیا ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد دیکھ لیا کہ ہمارے طیارے کہاں سے اڑتے ہیں، ٹیکسی کہاں کرتے ہیں، رفتار کہاں پکڑتے ہیں، کیسے وہ ٹیک آف کرتے ہیں، اور کس طرح یہ اڑان بھرنے کے بعد ایران کی طرف آتے ہیں اور اس کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ ایران ہمیں اس حد تک اب پڑ چکا ہے کہ وہ اب ہمیں تاک تاک کے نشانہ بنائے گا، جہاں چاہے گا اپنی پسند کی جگہ پہ نشانہ بنائے گا، اپنے پسند کے وقت پہ نشانہ بنائے گا، اور ہماری ایئر فورس جو ہے ایران کے سامنے بالکل کھل کر سامنے رکھی ہوگی اور وہ اس کو بہت ہی آرام سے دیکھ کر اپنی پسند کے جو موقع اور وقت ہے اس پہ نشانہ بناتا رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ سوچنا کہ ایران پہ فضائی برتری ثابت کر کے حملے کیے جائیں گے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے خیال سے نکال دینا چاہیے، یہ انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر بتایا ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم تھی جو پچھلی انٹیلیجنس رپورٹس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ایران کے پاس ایسے دفاعی سسٹم ہیں جو غالباً اس نے رشیا سے لیے ہیں، روس سے لیے ہیں اور لگا دیے ہیں، ایسے ڈیفنس سسٹم جو اس کے طیاروں کو اب بہت ہی اونچائی پہ جا کر نشانہ بنائیں گے اور بہت ہی پہلے نشانہ بنا کر تباہ کر دیں گے اور بہت قریب اپنے ٹارگٹس کے نہیں آنے دیں گے جو ایرانی ٹارگٹس ہیں۔ یہ ایک
پریشان کن بات ہے جو امریکی ایئر فورس کے لیے، کیونکہ وہ امریکی ایئر فورس کو اب تک یہ ایک برتری وہ اپنی ثابت کرتے ہوئے یہ دکھا رہے تھے کہ ہمارے ایئر فورس کے جو طیارے ہیں ایک تو بہت جدید ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ہیں، ان کو ریڈار میں دیکھنا مشکل ہے، اور وہ جب قریب پہنچ جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ وہ قریب پہنچ چکے ہیں، اور جب تک وہ قریب پہنچتے ہیں ان کو کوئی پھر روک نہیں پاتا، نشانہ نہیں بنا پاتا۔ تو اب ایران اپنی پسند کی جگہ پہ، اپنے پسند کے موقع پہ، جہاں چاہے گا، جب چاہے گا نشانہ بنائے گا اور ان کو تباہ کر کے گرا دے گا، اور امریکہ کی فضائیہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ ایک اور چیز جو انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی وہ یہ کی کہ یہ ایک لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے، خاص طور پہ انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایران نے ہیٹ کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا ہے، طیارے سے نکلنے والی ہیٹ کو، گو کہ ریڈار کو اتنا اچھا طرح نہیں دیکھ سکتے بہت سارے اسٹیلتھ طیاروں کو، اور اس کی باڈی جو ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے، ریڈار کے سگنل واپس نہیں بھیجتی۔ تو ریڈار جہاں ایک طرف ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پہ انفرا ریڈ جو جدید شعاعیں ہیں ایران نے ان کا استعمال کیا ہے، اور ان کے ذریعے دیکھنا شروع کیا ہے کہ کس طرح امریکہ کے طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اسی بیسس پہ F-15 کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک F-35 کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ دو بہت اہم طیارے تھے جن کو نشانہ بنایا ایران نے، اور اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ امریکہ اتنا آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا ایران کی فضاؤں میں جتنا وہ اس کی ایئر فورس پہلے سوچا کرتی تھی۔ تو یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ نہ آپ بیلسٹک میزائل پروگرام تک پہنچ سکتے ہیں ایران کے، نہ ہی اس کی زمین تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کی فضاؤں تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت واضح اشارہ تھا، بلکہ کھلی کتاب کی طرح رکھا ہوا تھا کہ آپ اب ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تین ہی راستے ہیں، یا تو آپ سمندر سے آئیں گے، یا فضا سے آئیں گے، یا زمین سے آئیں گے، اور تینوں راستے جو ہیں وہ اس نے ایران نے بند کر دیے ہیں، مسدود کر دیے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی طرح پہ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک خام خیال ہوگا، کیونکہ ایران نے بہت تیاری کی ہے زمین پہ، جو کسی طرح کا گراؤنڈ انویژن اگر کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے تو اس کے لیے بہت زبردست تیاری کی ہے، اس حد تک کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو وہاں صحراؤں میں خاک اوڑھ کے اس کی لٹا دیا ہے، وہ کیموفلاج میں لیٹے ہوئے ہیں، اور سنائپر شوٹنگ ہوگی، اور جو ان کے نیوی کے سیلز اتریں گے وہاں پہ، جو کمانڈوز پیراٹروپرز کے طور پہ C-130 سے گرائے جائیں گے تاکہ وہ زمینی آپریشن کر سکیں، ان کو فضا میں مارنے کا پروگرام ہے تاکہ ان کی لاشیں آگے زمین پر گریں۔ اسی طرح ایک موٹر سائیکل اسکواڈ ہے جو H-60 ہیلی کاپٹرز جس کے ذریعے ایران پر حملہ ممکن ہے، جو پلان کیا جا رہا ہے امریکہ کی فوج کی جانب سے، اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے انہوں نے ایک موٹر سائیکل اسکواڈ ایک تیار کیا ہے جو بہت تیزی سے سامنے آتا ہے، موونگ آبجیکٹ بھی بن جاتا ہے، اور ایک طرح کا ٹینک جیسا حملہ کرتا ہے، راکٹ لانچرز کے ذریعے کرتا ہے، لیکن رفتار ٹینک سے کئی گنا تیز ہوتی ہے۔ ٹریل موٹر سائیکلز پہ یہ آتے ہیں، موٹر بائکس پہ، اور اس کے بعد جب بریک لگا رہے ہوتے ہیں اس سے چند سیکنڈ پہلے ہی جو پیچھے بیٹھا جو فوجی ہوتا ہے وہ ایران کا وہ نشانہ لگاتا ہے، اور اب تک جو انہوں نے پریکٹس کی ہے اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بہت ٹھیک نشانے لگائے ہیں، اور جو جن بھی اہداف پہ نشانے لگائے ہیں اس کو انہوں نے بڑی کامیابی سے تباہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو FPV ڈرون ہے اس کا بہت ہی زبردست استعمال کیا ہے ایران کی فوج نے، اور صحراؤں میں H-60 ہیلی کاپٹرز کو کس طرح شکار کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے جو ہے اس پہ FPV ڈرون سے حملہ کر کے H-60 کا جو ماڈل انہوں نے وہاں کھڑا کیا تھا جو کہ ایک موونگ آبجیکٹ کے طور پہ انہوں نے پیش کیا تھا، اس کو بھی بہت کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اور آبنائے ہرمز کی طرف اور خلیج فارس اور خلیج عمان میں تو ایران کی گرفت پہلے ہی بہت مضبوط ہے، اس حوالے سے ہم بہت دفعہ بتا بھی چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، موونگ بارودی سرنگیں، یہ چلتی ہوئی جاتی ہیں، اپنے ہدف پہ جھپٹتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ جو سمندر کی تہہ ہے اس پہ میزائل پورے لگے ہوئے ہیں ایران کی جانب سے، جو ہر طرف سے قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی بحری بیڑے بھی اب اس انتظام سے ڈر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی طرح بھی اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس لیے وہ ایران کی سرحدوں سے جو آبی سرحدیں ہیں اس سے 500 کلومیٹر دور ہے، اور اب تک امریکہ تمام دعووں کے باوجود بھی ایران کے قریب اس کے پانیوں میں نہیں آ سکا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پہ انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے کہ 3 راستے آپ کے ممکن ہو سکتے تھے، جو زمین ہے، فضا ہے اور پانی ہے، یہیں سے آپ حملہ کر سکتے تھے، اور یہ تینوں راستے ایران نے بہت ہی اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے بند کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسلحہ وہ آپ پر اب تک چلا چکے ہیں وہ اس کو بہت تیزی سے بنا رہے ہیں دوبارہ، اور وہ اپنی جو پری وار لیول ہے اس کو حاصل کر لیں گے، اس لیے آپ اب دوبارہ حملے کا نہ سوچیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بہانوں سے، مختلف باتوں سے، ادھر ادھر کی باتیں گھما کر ڈونلڈ ٹرمپ جب کہتے ہیں کہ میں اور وقت دے رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، ابھی حملہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی حملہ مؤخر کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی فوج انہی کو بتا چکی ہے، ان کی انٹیلیجنس انہی کو بتا چکی ہے کہ آپ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور اب دوبارہ
ایران پر حملے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ آپ توڑ دیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔